اگر آپ بے شمار دولت چاہتے ہیں اور اگر آپ دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ 7 نسلوں میں بھی بھلائی چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی کمی یا کمزوری ہے اور آپ بہتر سے بہترین بننا چاہتے ہیں تو تیار ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک مؤثر اور آسان وظیفہ لے کر آئی ہوں جو سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ہے، ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں کمی، وسوسہ یا ظلم سے نجات چاہتے ہیں۔ آج میں آپ کو مکمل طریقہ، پڑھنے کے تعداد اور عملی طریقے بالکل سادہ انداز میں بتاؤں گی تاکہ آپ گھر پر بآسانی کر سکیں۔ شیطان کی ایک خاص صفت ہے جسے کہا جاتا ہے خناس، یعنی دلوں میں وسوسے ڈالنے والا۔ جس شخص کے دل کے اندر شیطان بار بار اور بلا وجہ وسوسے ڈالتا ہے، ایسے بندے کے لیے یہ سورت ضرور پڑھنی چاہیے۔ کون سی سورت؟ سورہ محمد۔ سورت محمد میں بار بار جنت میں جانے کا راستہ بتایا گیا ہے، اس لیے جو کوئی دل سے جنت میں جانے کا طالبگار ہو، اسے چاہیے کہ وہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد سورت محمد ضرور پڑھے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور پڑھے۔ سورہ محمد میں تازہ دودھ، تازہ پانی اور خالص ترین شہد کے ذکر کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اپنی اس بیماری کی نیت کر کے جس کا علاج آپ کو ابھی تک نہیں ملا، ایک گلاس لیجئے، اس میں آدھا دودھ اور آدھا پانی ڈالیں اور اس میں 1 چمچ خالص شہد بھی ڈالیں۔ پھر اس پر سورۃ محمد 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ کر دم کریں۔ اس شربت کو مریض کو پلا دیں۔ یہ عمل 3، 5 یا 7 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ ضرور صحت یابی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی ایسی روحانی بیماری ہے جس کا حل آپ کو نہیں ملا، تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے کے لیے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ جو عورت اپنے گھر میں بیٹے کی نعمت چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی ناف پر رکھے اور پوری مکمل سورۃ محمد پڑھے، پھر وہ دایاں ہاتھ پورے پیٹ پر پھر رکھ دے اور پھر ہٹائے۔ سورۃ محمد میں خاص طور پر شدید ترین دشمنوں سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں تو ضرور سورۃ محمد پڑھیں اور بہت ساری دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں یا رزق بے شمار چاہتے ہیں، جو کوئی بھی یہ عمل 1 مرتبہ کر جائے اپنی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کے لیے، ہیں تو یہ الفاظ سورۃ محمد کے 41 مرتبہ صبح کی روشنی ہونے سے پہلے، فجر سے پہلے، یعنی صبح کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھیں۔ یقین جانیے اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی کمی، کوئی مایوسی یا کوئی اندھیرا نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کا ہر قدم آپ کو بے شمار رزق کی طرف لے جائے گا اور آپ کا ہر کام آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہ صورت رنج و الم، خوف و خطر سے بچنے کا سب سے بہترین راستہ ہے، شیطان کے شر سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس صورت کے پڑھنے والے کا مرتبہ بے شک، کیونکہ یہ صورت تو آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ہے۔ جو شخص روزانہ اس صورت کو پڑھنے کی عادت بنا لے تو اس کا دل نام محمد سے نور والا ہو جائے گا، اس کے دل میں نور بھر جائے گا، اس کا دل دنیا کے ہر خوف سے بالاتر ہو جائے گا۔ پھر کمزور سے کمزور شخص بھی
تیزی کے ساتھ ترقی کی سیڑھی چڑھتا ہوا آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور جو شخص یہ بھی امداد چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر گلے کے اوپر جو گلا ہوتا ہے وہاں دم کرے، اور گھر کی تجوری یعنی کہ جہاں پہ مال رکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر بھی دم کرے۔ اور جو شخص شیطانی شر سے نکلنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ محمد پڑھ کر گھر کے دروازے پر دم کرے۔ اور جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت چاہتا ہے وہ بھی اس کو پڑھ کر سب گھر والوں پر دم کرے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بری نظروں سے، بری شیطانی وسوسوں سے دور رکھے گا۔ اب سنیں ناممکن کو ممکن بنانے کا فارمولا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل ہے جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا، تو سورۃ محمد کی یہ 38 آیات ہیں، ان کی نسبت سے ایک دن کے اندر صبح سے لے کے شام تک کے دوران 38 مرتبہ کسی طریقے سے سورۃ محمد کو ختم کر لیں، یا خود کر لیں یا اکیلے آپ پڑھ سکتے ہیں تو، یا پھر لوگوں کو جمع کر لیں، 38 لوگ ہوں یا جتنے بھی لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دیں، یعنی کہ 38 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ محمد پڑھنی ہے۔ جب ختم ہو جائے تو پاس تھوڑی سی میٹھی چیز رکھ لیں اور تقسیم کر دیں، تاکہ آپ کے زندگی کی تلخیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور زندگی میں مٹھاس بھر آئے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو آپ کے دلوں میں بھرنے کے لیے ہے۔ اس خیر میں آپ بھی شامل ہو جائیں اور ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ آج کل نفس پرستی کا دور ہے، حسد بے شمار بڑھتا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور حسد جب عروج کو چھونے لگتا ہے تو پھر دشمنی میں بدل جاتا ہے، اور حسد کی آگ میں جل رہا شخص اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے شیطانی طاقتوں اور جادو ٹونے کا سہارا لے کر اس حد تک گر جاتا ہے، لوگوں کو جادو وغیرہ میں باندھ دیتا ہے۔ بس اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جادو، یہ روگ وغیرہ سے نکلنے کا خاص طریقہ میں بتا رہی۔ بس آپ جائیے کہیں بازار سے 1 تولہ خالص زعفران لے کر آئے، پھر اس زعفران کو گرم پانی میں گھول کر زعفرانی سیاہی تیار کر لیجئے۔ پھر اس سیاہی سے سورۃ محمد کو مکمل سفید کاغذ پر لکھ لیں۔ جب یہ سیاہی سے مکمل سورۃ محمد لکھ لی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس کاغذ کو لے اور اسے زعفران یا گلاب کے پانی میں دھو لے۔ پہلے ہم نے اس کو سیاہی بنائی زعفران کو پانی میں ڈال کر، پھر ہم نے لکھا، پھر اس لکھے ہوئے کاغذ کو گلاب کے پانی یا زعفران کے پانی یعنی کہ زمزم کے پانی میں اس کو دھو لیں، اور جو پانی اب تیار ہوا ہے، کیونکہ وہ سیاہی تو ساری اتر گئی جو کاغذ پر تھی، اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیجئے، گھر کے تمام افراد کے بالوں کے اوپر لگا دیجئے، یا اس پانی کو اس بیمار شخص کو پلا دیجئے جس پر کوئی جادو وغیرہ ہے۔ اس سے شیطانی بد اثرات کا علامتی خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی عمل کریں یقین کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں، کیونکہ یقین تو ہماری شرط ہے۔ اگر ہمارا یقین ہی نہ ہوا، ہم ویسے ہی پڑھتے جائیں گے تو ان وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اثر ہی نہیں کرتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں ہے ہی نہیں۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ جو ہم یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک بحق حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تنزل علی من فضلک و شفائک، اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی تو اسے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ایسے اور عمل، ایسی اور معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کو شفا، برکت اور ہدایت دے، آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام
اور درود السلام آپ کو مکمل شفا دے دے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں خیر اور بھلے کام ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی روشنی پھیلانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔